اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے 16ویں پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ الحمدللہ ہم صفحہ نمبر 324 تک پہنچ چکے ہیں اور 21واں باب شروع ہو رہا ہے۔ اس باب میں 30 سے 39 عدد کے متعلق روایتیں موجود ہیں۔ پہلی حدیث، امام علیہ السلام میں 30 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن محمد ابن سعید کوفی نے ہمیں خبر سنائی۔ علی ابن حسین ابن علی ابن فضال نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام میں 30 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ عالم زمانہ ہوگا، دانش مند ترین ہوگا، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، سب سے زیادہ بہادر ہوگا، سب سے زیادہ سخی ہوگا، سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا، ختنہ شدہ پیدا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اپنے پیچھے کی چیزوں کو ایسے دیکھے گا جیسے اپنے سامنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کا سایہ نہ ہوگا، شکم مادر میں جب زمین پر آئے گا تو اپنی ہتھیلیوں کے سہارے بیٹھے گا اور شہادتین کے لیے اپنی آواز بلند کرے گا۔ اسے احتلام نہیں ہوگا، اس کی آنکھ سو جائے گی مگر اس کا قلب نہیں سوئے گا، فرشتوں سے باتیں کرنے والا ہوگا، رسول خدا کی ذرا اس کے جسم پر چھوٹی بڑی نہ ہوگی، اس کا پیشاب و پخانہ دیکھا نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے زمین کو اس کے فاضل مادے کو نگلنے پر معمور کیا ہے۔ اس کے جسم سے مشک سے بھی بہتر خوشبو آئے گی، لوگوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہوگا اور ان پر ان کے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوگا، اللہ کے لیے سب سے زیادہ خشوع و خضوع کا مالک ہوگا، لوگوں کو جس بات کا حکم دے گا اسے خود انجام دیتا ہوگا، جبکہ جس بات سے ان کو روکے گا اس سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہوگا۔ اس کی دعا مستجاب ہوگی، حتیٰ کہ اگر وہ کسی چٹان پر نفرین کرے تو وہ بھی 2 ٹکڑے ہو جائے۔ رسول خدا کی ہتھیار اور تلوار ذوالفقار اس کے پاس ہوگی، اس کے پاس ایک صحیفہ ہوگا جس میں قیامت تک کے شیعوں کے نام ہوں گے، ایک صحیفہ ایسا بھی ہوگا جس میں قیامت تک کے دشمنوں کے نام درج ہوں گے، اس کے پاس جامعہ ہوگا، یعنی ایک ایسا صفحہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی کہ اس میں اولاد آدم کی ضرورت کی ہر شے ہوگی، اس کے پاس جفر اکبر اور جفر اصغر ہوں گے، اور یہ بکری اور مینڈے کی پوستیں ہیں کہ ان میں ہر چیز تحریر ہے، حتیٰ کہ خراش کی دیت 1/2 اور 1/3 تازیانے کی سزا کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، اور یہ امام کے پاس مصحف فاطمہ ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام کو روح القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان نور کا ستون ہوتا ہے کہ جس میں وہ بندے کے اعمال دیکھتا ہے اور ہر اپنے عطا کیے گئے طریقے سے ہر ضرورت کی چیز کا اس میں مطالعہ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم پر کشف ہوتا ہے تو ہم جان جاتے ہیں، ہم سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے تو ہم نہیں جان پاتے۔ نیز امام پیدا ہوتا ہے اور اس کی بھی اولاد ہوتی ہے، وہ صحت یاب ہوتا ہے تو بیمار بھی، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پیشاب پھرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، اسے موت آتی ہے، اس کی قبر بنائی جاتی ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے تو اسے جانا جاتا ہے۔ اس کی 2 دلیلیں ہیں، علم اور مستجاب الدعوات ہونا، اس طرح وہ پیش آنے والے حادثات کو از قبل جان لیتا ہے، اور یہ وہ میراث ہے جو امام کو رسول خدا سے آباء و اجداد کے ذریعے ملی ہے، اور رسول خدا کو جبرائیل نے علام الغیوب کی طرف سے لا کر دی ہے۔ نبی کے بعد 11 کے 11 اماموں کو قتل کیا جائے گا، کچھ تلوار سے قتل کیے جائیں گے، یہ امیر المومنین ہیں اور امام حسین علیہ السلام ہیں، جبکہ باقی اماموں کو زہر سے شہید کیا جائے گا، اور یہ چیز فی الحقیقت ان کے ساتھ پیش آتی ہے۔ وہ بات سچ نہیں ہے جسے غالی اور مفروضہ افراد خدا ان پر لعنت کرے بیان کرتے ہیں۔
اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں حقیقت میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے امور میں لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ کسی نبی یا حجت خدا کے امور میں لوگ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے، مگر صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ انہیں زمین سے زندہ اٹھایا گیا ہے، آسمان و زمین کے بیچ میں ان کی روح قبض کی گئی تھی اور آسمان پر بلند ہونے کے بعد ان کی روح ان کو لوٹا دی گئی تھی، اور یہی اللہ عز و جل کا قول ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی، جس وقت خدا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہاری مدت پوری کرنے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 55۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یعنی اور جس وقت تک میں ان کا گواہ رہا، پھر جب تو نے میری مدت قیام پوری کر دی تو تو ان کا نگران تھا اور تو ہر شے سے پوری اطلاع رکھنے والا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117۔ جبکہ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والے کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں تو ائمہ کے سلسلے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب اس کے جواب میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اماموں کے لیے بغیر باپ کا پیدا ہونا کیوں کر ممکن نہیں، جبکہ اس سلسلے میں تو وہ اپنے مذہب یعنی قانون کے اظہار کی جسارت نہیں کرتے، خدا اس بارے میں ان پر لعنت کرے۔ جب تمام انبیاء الہی اور ان کی حجتیں ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں صرف حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو، جبکہ کسی اور نبی یا حجت کے بارے میں نہیں، بلکہ اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بغیر باپ کے پیدا ہونا ممکن ہے مگر دیگر کسی نبی یا حجت کے لیے نہیں۔ در حقیقت اللہ عز و جل اپنے اس امر کو آیت اور علامت قرار دینا چاہتا ہے تاکہ جان لیا جائے کہ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے۔ حدیث نمبر 2، ماہ رمضان ہمیشہ 30 دن کا ہوتا ہے اور اس سے کم ہرگز نہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ ابن جعفر حمیری، محمد ابن یحییٰ عطار اور احمد ابن ادریس سب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ اور محمد ابن حسین ابن ابو الخطاب نے محمد ابن سنان کے ذریعے سے روایت کی، اس نے حذیفہ ابن منصور سے، اس نے معاذ ابن کثیر سے کہ اس کو معاذ ابن مسلم حرا بھی کہا جاتا ہے، نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان 30 دن کا ہوتا ہے، بخدا کبھی اس سے کم نہیں ہوتا۔ محمد ابن علی ابن ماجولیہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے یاسر خادم سے نقل کیا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کیا رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ 30 دن سے ہرگز کم نہیں ہوتا۔ محمد ابن علی ابن ماجولیہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے چچا محمد ابن ابو القاسم نے احمد ابن ابو عبداللہ برقی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابو الحسن علی ابن حسین رقی سے، اس نے عبداللہ ابن جبلہ سے، اس نے معاویہ ابن عمار سے، اس نے حسن ابن عبداللہ سے، اس نے اپنے اجداد سے، اس نے اپنے جد امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ ایک یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے چند مسائل دریافت کیے کہ ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے آپ کی امت پر 10 دن کے وقت میں 30 دن کے روزے کیوں فرض کیے جبکہ دیگر امتوں پر اس سے زیادہ فرض کیے تھے؟ نبی نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا تو وہ چیز آپ کے پیٹ میں 30 دن رہی تھی، لہٰذا اللہ عز و جل نے اس کی ذریت پر 30 دن بھوک اور پیاس میں رہنا فرض قرار دیا۔ اب ان کے درمیانی وقت میں لوگ جو کھاتے پیتے ہیں ان پر اللہ عز و جل کا فضل و مہربانی ہے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر اسی طرح فرض تھا، لہٰذا یہی فرض میری امت پر بھی عائد کیا گیا۔ اس کے بعد رسول خدا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یعنی تم پر روزہ رکھنا اس طرح واجب کیا گیا ہے جس طرح تم سے اگلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو، گنتی کے دن ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184۔
اس یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بالکل درست فرمایا۔ محمد ابن موسیٰ متوکل نے ہم سے روایت بیان کی، کہا کہ محمد ابن ابو عبداللہ کوفی نے موسیٰ، ایک نسخے میں محمد ہے، ابن عمران نخعی یا نخعی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے اپنے چچا حسن ابن یزید نوفلی سے، اس نے علی ابن حمزہ سے، اس نے ابو بصیر سے نقل کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ عز و جل کی اس آیت تکملوا العدہ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم لوگ گنتی کو پورا کرو، سورہ بقرہ کی آیت 185 کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا 30 دن۔ میرے والد اور محمد ابن حسن ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے محمد ابن حسین ابن ابو خطاب کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن اسماعیل ابن بزیع سے، اس نے محمد ابن یعقوب ابن شعیب سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک طویل حدیث میں فرمایا ماہ رمضان 30 دن کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ 30 دن اور کامل پورے، فرمایا تکملوا العدہ، بریکٹ میں ایک نسخے میں الکلمۃ التامہ، فرمایا 30 دن اور کامل پورے کو کہتے ہیں۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن یحییٰ ابن زکریا قطان نے بکر ابن عبداللہ ابن حبیب کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے تمیم ابن بہلول سے کہا، ابو معاویہ نے اسماعیل ابن مہران سے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، بخدا اللہ نے بندوں پر ان کی طاقت سے بھی کم تکلیف عائد کی ہے، لہٰذا انہیں پورے دن میں 5 نمازیں پڑھنے کو کہا ہے، ہر 1000 درہم میں سے 25 درہم نکالنے کو کہا ہے، زکوٰۃ سے، اور سال بھر میں انہیں 30 دن کے روزے رکھنے کو کہا گیا ہے۔ ان مذکورہ واجبات میں سے ہر ایک حجت ہے جب لوگ اس سے زیادہ پر قادر ہیں، جبکہ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے متعلق شیعوں کے خواص اور صاحبان بصیرت کے عقیدہ ہے کہ یہ 30 دن سے کم ہرگز نہیں ہوتا، اور روایتیں بھی قرآن کے موافق ہیں، لیکن اہل سنت کی روایتوں کے مخالف اب جو کمزور عقیدے کے حامل شیعوں نے ان روایات کی طرف رجوع کیا ہے جو تقیہ میں وارد ہوئی تھیں کہ رمضان کا مہینہ بھی دیگر مہینوں کی مانند کم یا زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے تقیہ کیا ہے جس طرح مخالفین سے تقیہ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں کہی گئی جس کے قائل مخالفین ہیں، لا قوت الا باللہ۔ حدیث نمبر 3، کتاب و سنت کے مطابق حرام قرار دی جانے والی شرمگاہیں 34 ہیں۔ ابو محمد حسن ابن حمزہ ابن علی ابن عبداللہ ابن محمد ابن حسن ابن حسین ابن علی ابن حسین علیہ السلام ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یزداد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبداللہ ابن احمد ابن محمد کوفی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو سعید سہل ابن صالح عباسی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابراہیم ابن عبد الرحمن عملی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے ان شرمگاہوں کے متعلق سوال کیا گیا میرے والد سے جنہیں قرآن میں حرام قرار دیا گیا، اور ان کے متعلق بھی جنہیں سنت رسول میں حرام قرار دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے 34 قسم کی عورتیں حرام قرار دی ہیں کہ ان میں سے 17 کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور 17 کا ذکر سنت میں۔ قرآن کی حرام کردہ زنا، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32۔ باپ کی بیوی، اللہ عز و جل فرماتا ہے جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیے ہیں تم ان سے نکاح مت کرو، تمہاری ماؤں سے، تمہاری بیٹیوں سے، تمہاری بہنوں سے، تمہاری پھوپھیوں سے، تمہاری خالاؤں سے، اور بھائی کی بیٹیوں بھتیجیوں سے، بہن کی بیٹیوں سے، تمہاری رضائی ماؤں سے، تمہاری رضائی بہنوں سے، تمہاری بیویوں کی ماؤں یعنی ساس سے، تم نے اپنی جن بیویوں سے ہم بستری کر لی ان بیٹیوں سے جو تمہاری گود میں ہیں، البتہ اگر ہم بستر نہیں ہوئے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی لڑکے، پوتوں، نواسوں وغیرہ کی بیویوں سے اور 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا، مگر جو ہو چکا وہ معاف ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 27۔
حائضہ سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقَرَّبُوهُنَّ حَتَّى يَطَهَّرْنَ، ان سے مقاربت نہ کرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 یعنی 222۔ اعتکاف میں نکاح کرنا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ان سے مباشرت نہ کرنا جب تک تم اعتکاف میں ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187۔ اس کے بعد ہے ہیڈنگ سنت میں حرام کردہ۔ ماہ رمضان میں دن کے وقت ہم بستر ہونے سے، لعان کے بعد ملاعنہ سے، دوران عدت یعنی لعان کے بعد لام عین الف نون کے بعد ملاعنہ سے میم لام الف عین نون ہے، دوران عدت نکاح کرنے سے، احرام کی حالت میں نکاح کرنے سے اور کرانے سے، جس عورت کے شوہر نے اس کو ظہار کیا ہو تو کفارے سے پہلے وہ عورت حرام ہے۔ مشرک عورت سے نکاح کرنے سے، اس عورت سے نکاح کرنے سے جس کو وہ مرد 9 مرتبہ عدہ کے ساتھ طلاق دے چکا ہو، آزاد عورت پر کنیز سے نکاح کرنے سے، مسلمان عورت کی اپنی زوجیت میں ہوتے ہوئے ذمی عورت سے نکاح کرنے سے، اس عورت سے نکاح کرنے سے جس کی پھوپھی یا خالہ پہلے سے اس کے نکاح میں ہو، آقا کی اجازت کے بغیر نکاح سے، کنیز سے نکاح کرنے سے، کنیز سے نکاح کرنے سے جبکہ آزاد عورت سے نکاح کرنا ممکن ہو، تقسیم سے پہلے اسیر لونڈی سے نکاح کرنے سے، مشرک لونڈی سے نکاح کرنے سے، استبراء سے پہلے خریدی ہوئی لونڈی سے نکاح کرنے سے، مکاتبہ سے نکاح کرنے سے کہ جس کا مکاتبہ کا کچھ حصہ ادا کر دیا گیا ہو۔ حدیث نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر 2 جمعوں کے درمیان 35 نمازیں فرض کی ہیں۔ احمد ابن جعفر حمدانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، اس نے حماد ابن عیسیٰ سے، اس نے حریز سے، اس نے زرارہ سے نقل کیا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جمعوں کے درمیان 35 نمازیں فرض کی ہیں کہ ان میں سے ایک نماز کو باجماعت فرض کیا گیا اور وہ نماز جمعہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ 21واں باب مکمل ہوا۔ اب ہم 22ویں باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس باب میں 40 سے لے کر 100 عدد کے متعلق روایتیں موجود ہیں۔ حدیث نمبر 1، 40 دن تک شراب پینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ محمد ابن حسن ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے معاویہ ابن حکیم کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے ابان ابن عثمان سے، اس نے فضیل ابن یسار سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص شراب پیتا ہے اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، جبکہ اگر ان دنوں میں کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس کے عذاب میں نماز نہ پڑھنے کے عذاب کا بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ شراب پینے والے کی نماز آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، لہٰذا جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، حدیث نمبر 2، روزے کی 40 اقسام۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے قاسم ابن محمد اصبہانی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے سلیمان ابن داؤد منقری سے، اس نے سفیان ابن عینیہ سے، اس نے زہری سے نقل کیا کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اے زہری، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ مسجد سے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ کس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، ہمارا موضوع بحث روزہ تھا، اور میری اور میرے ساتھیوں کی رائے یہ ٹھہری کہ ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی روزہ واجب نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے زہری، تم لوگوں کی رائے صحیح نہیں، اس لیے کہ روزے کی 40 اقسام ہیں، ان میں سے 10 قسمیں واجب روزے کی ہیں، جیسے ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں، ان میں سے 10 قسمیں حرام روزوں کی ہیں، 4 قسم کے حرام روزوں کی ہیں، 4 قسموں میں انسان مختار ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے نہیں رکھے۔ اذن یعنی اجازت کے 3 قسمیں ہیں، تعدیب کا روزہ، مباح روزہ، روزہ سفر اور بیماری کا روزہ۔ میں نے عرض کیا، تفصیل بیان فرمائیں تو کہ میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا، واجب روزے یہ ہیں۔ نمبر 1، ماہ رمضان کے روزے۔ جو شخص ماہ رمضان میں ایک دن جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو اس پر مسلسل 2 ماہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ نمبر 2، قتل خطائی میں لگاتار 2 ماہ روزہ رکھنا۔
واجب ہے بشرط یہ کہ غلام آزاد نہ کر سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو شخص غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کے ذمے ایک ایماندار غلام کو آزاد کرنا ہے اور پورا خون بہا اس مقتول کے ورثاء کو دینا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92۔ نیز فرمایا پھر جس کو غلام آزاد کرنا میسر نہ ہو تو اس کے ذمے متواتر 2 ماہ کے روزے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92۔ نمبر 3، اسی طرح ظہار کے کفارے میں لگاتار 2 ماہ روزہ رکھنا اس شخص کے لیے جو غلام آزاد نہ کر سکتا ہو واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے ظہار کریں پھر جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں اس کا تدارک کرنا چاہیں تو قبل اس کے کہ دونوں مباشرت کریں ایک غلام آزاد کرنا لازم ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 3۔ نمبر 4، قسم کے کفارے کے طور پر 30 دن روزہ رکھنا واجب ہے بشرط یہ کہ وہ کھانا نہ کھلا سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جسے یہ میسر نہ ہو تو 3 دن متواتر روزے رکھنا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے کہ جب تم پکی قسم کر چکے ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89۔ یہ روزے پے در پے رکھنے ہیں، جدا جدا نہیں۔ نمبر 5، سر تراشنے کی اذیت سے بچنے کا روزہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم میں جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہو تو اس کے بدلے روزہ یا خیرات یا قربانی کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196۔ البتہ اس میں مبتلا شخص کو اختیار ہے کہ ان میں جو مناسب سمجھے انجام دے، اگر روزہ رکھے تو 3 دن روزے رکھے۔ نمبر 6، حج تمتع کی قربانی کا روزہ واجب ہے بشرط یہ کہ قربانی نہ کر سکتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جو شخص عمرے کو حج سے ملا کر فائدہ اٹھانا چاہے تو قربانی جو میسر آ جائے کر دے، اور جس کو میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں 3 دن روزے رکھے، اور جب تم واپس آ جاؤ تو 7 دن کے، یہ سب ملا کر 10 ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192۔ نمبر 7، احرام کی حالت میں شکار کے کفارے کے طور پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم میں سے جو جان بوجھ کر شکار کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ چوپایوں میں سے ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے قتل کیا۔ اس کے بارے میں تم میں سے 2 منصف حکم لگا دیں اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے گی یا کفارہ ہوگا، مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اسی تعداد کے برابر روزہ رکھنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 95۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ عدل ذالک صیامن کا کیا مطلب ہے اے زہری؟ میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا شکار کی قیمت نکال کر اس کی گندم خریدی جائے، اس کے بعد اس گندم کو صاع یعنی صاد الف عین صاع کر کے تولا جائے اور ہر نصف صاع کے بدلے 1 روزہ رکھا جائے۔ نمبر 8، نظر کا روزہ واجب ہے۔ نمبر 9، اعتکاف کا روزہ واجب ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے حرام روزے۔ نمبر 1، عید فطر کا روزہ۔ نمبر 2، عید الاضحیٰ کا روزہ۔ نمبر 3، ایام تشریق کے 3 روزے۔ نمبر 4، جس دن کے متعلق شک ہو، ایام تشریق کے روزے 11 سے 13 ذی الحجہ۔ نمبر 4، جس دن کے متعلق شک ہو کہ آیا رمضان کی پہلی ہے یا شعبان کی 30ویں۔ اس دن ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور روزے رکھنے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ بائیں معنی کہ شعبان کا روزہ رکھیں، اور ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ رمضان کے روزوں کی نیت کی جائے، جبکہ دیگر افراد کو اس دن کے بارے میں شک ہو۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں اگر اس نے شعبان کے مہینے میں کوئی روزہ نہ رکھا ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا شک والی رات وہ یہ نیت کرے گا کہ میں شعبان کا روزہ رکھتا ہوں، لہٰذا اگر رمضان کا مہینہ ہوا تو یہی روزہ کافی ہوگا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ میں نے عرض کیا مستحب روزہ بھلا واجب روزے سے کیوں کر کفایت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں مستحبی روزہ رکھے جبکہ اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ ماہ رمضان ہے اور اسے بعد میں معلوم ہو کہ یہ رمضان ہے، تو ایسی صورت میں مستحبی روزہ رمضان کے روزے سے کفایت کرے گا، کیونکہ واجب روز بعینہ اس کے مقررہ دن رکھ لیا گیا ہے۔ نمبر 5، صوم و صام حرام ہے
مغرب سے سحر تک روزے کی نیت سے کچھ نہ کھانا پینا۔ نمبر 6، چپ کا روزہ حرام ہے۔ نمبر 7، حرام کام کے لیے مانی گئی نظر کا روزہ حرام ہے۔ نمبر 8، صوم دہر ہمیشہ کا روزہ حرام ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اختیاری روزے۔ نمبر 1، جمعے کے دن روزہ رکھنا۔ نمبر 2، جمعرات کے دن روزہ رکھنا۔ نمبر 3، پیر کے دن روزہ رکھنا۔ نمبر 4، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا۔ نمبر 5، ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 دن کا روزہ رکھنا۔ نمبر 6، عرفے کے دن کا روزہ رکھنا۔ نمبر 7، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ ان تمام مذکورہ ایام میں انسان کو اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اجازتی روزے۔ نمبر 1، عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 2، غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 3، مہمان اپنے میزبان کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کے ہاں مہمان کے طور پر جائے اسے ان کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہیڈنگ ہے تادیبی روزے۔ نمبر 1، جب بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو تو اسے تادیب کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے، حالانکہ یہ فرض نہیں۔ نمبر 2، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے دن کے ابتدائی حصے میں افطار کر لے اور اس کے بعد اس میں قوت آ جائے تو دن کے باقی حصے میں اسے چاہیے کہ روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرے، اگرچہ یہ بھی بطور تادیب ہے ورنہ نہ کہ فرض ہے۔ نمبر 3، وہ مسافر جو دن کے ابتدائی حصے میں کھا لے اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائے تو دن کے باقی حصے میں بطور تادیب اسے روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دینا چاہیے، جبکہ یہ بھی فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے مباح روزے۔ اگر کوئی شخص بھول یا تقیہ کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کھا پی لے تو اللہ نے اس کے لیے مباح قرار دیا ہے اور یہ اس کے روزے صرف کفایت کرے گا۔ جہاں تک بیماری اور سفر کے روزے کی بات ہے تو اس میں اہل سنت کا نظریہ مختلف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھے گا، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں روزہ نہیں رکھے گا۔ اگر بیماری یا سفر کی حالت میں روزہ رکھے گا تب بھی ان کی قضا اس پر واجب ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے، تو تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 3، اس شخص کے متعلق جو پہلے 40 دینی بھائیوں کے لیے دعا مانگے اور پھر اپنے آپ کے لیے۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے محمد ابن عبد الجبار کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے ہمارے کئی ساتھیوں سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص پہلے 40 دینی بھائیوں کے لیے دعا کرے اور پھر اپنے آپ کے لیے تو ان مومنین کے لیے اور خود اس کے لیے کی گئی دعائیں قبول ہو جائیں گی یا مقبول ہوں گی۔ حدیث نمبر 4، اس شخص کے متعلق جس کی موت کے بعد 40 مومنین اس کے لیے خیر کی گواہی دیں۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے احمد ابن محمد ابن خالد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے اپنے والد سے، اس نے ابن سنان سے، اس نے عبداللہ ابن مسکان سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب مومن کا انتقال ہوتا ہے 40 مومنین اس کے جنازے میں حاضر ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، میں نے تمہاری گواہی کو کافی سمجھ کر اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا جسے میں جانتا ہوں پر تم لوگ نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 5، 40 دن سے زیادہ پیڑوں کے بال نہ تراشنے کی ممانعت۔ محمد ابن حسن ابن علی ماجولیہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے چچا محمد ابن ابو القاسم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اپنے اجداد سے، اس نے حضرت علی سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور اسے چاہیے کہ 40 دن سے زیادہ ناف کے نیچے کے حصے کے بال کو تراشنا
ترک نہ کرے، لہٰذا اگر اس طرح ایک نسخے میں نہ ملے تو 40 دن بعد قینچی سے کاٹ دے اور تاخیر سے کام نہ لے۔ حدیث نمبر 6، جس بچے کی ختنہ نہ ہوئی ہو 40 دن تک اس کی پیشاب سے زمین نجس رہتی ہے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حسن ابن یزید نوفلی سے، اس نے اسماعیل ابن مسلم سکونی سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے اجداد سے، انہوں نے حضرت علی سے نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا 7ویں دن اپنی اولاد کی ختنہ کر دو کہ یہ طیب و پاکیزہ ترین ہے اور اس سے گوشت جلد از جلد بنتا ہے، نیز جس بچے کی ختنہ نہ ہوئی ہو اس کے پیشاب سے زمین 40 دن تک نجس رہتی ہے۔ عزیز سامعین، اسی مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔